اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جی آپ کے سامنے سورۃ اللیل ہے. پچھلے سپتاہ سورۃ اللیل کی 10 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، ترجمہ و تفاسیر، کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رات دن کی قسمیں کھا کر اور ذکر والانثیٰ، نر و مادہ مؤنث و مذکر کی قسمیں کھا کر کہا کہ کس طرح انسان کی محنتیں، ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری محنتیں، تمہاری کوششیں، اور اس سے مراد تھا کہ تمہارے اعمال مختلف ہیں، مختلف کی پھر تفصیل آگے آئی تھی کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ آدمی وہ ہے اعطا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے، تقوی کے لیے، طہارت کے لیے لوگوں کی داد رسی کرتا ہے، واتقى، اور پھر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے بچتا بھی ہے. بات آئے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، ہے نا، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا اور عوامل پر اپنے آپ کو کھڑا کر لینا، ہے نا. وصدق بالحسنى، اور پھر وہ اچھی باتوں کو مانتا بھی ہے. اور ایک تو بات آئی تھی کہ بالحسنى سے مراد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اور اس کے علاوہ تمام جو اچھی باتیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو اچھائیوں کو تسلیم کرنا اور اس کا اپنے آپ کو عادی بنانا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اب یہ خوبی اگر کسی شخص کے اندر ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیں گے، دھیرے دھیرے اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. لِلْيُسْرَى سے مراد کیا تھا؟ جنت، کہ ہم اس کے لیے جنت والے اعمال کرنا آسان کر دیں گے، اس کی فطرت بنا دیں گے. جو اب جنت والے اعمال کیا ہے؟ بھلائی اور اعمال، اچھے اعمال. تو جو اچھائیاں ہیں، جو خوبیوں والے کام ہیں، جو خوبیوں والے اعمال ہیں، یہ فَسَنُيَسِّرُهُ، اس کے لیے کرنا آسان ہوگا. جیسے ابھی ہماری فطرت کیا ہے، ابھی ہماری عادت کیا ہے، جو جنت والے اعمال اس کو کرنا مشکل ہے. نماز پڑھنا دیکھیے بہت مشکل ہے، سچ بولنا بہت مشکل، آپ سوچتے چلے جائیں، بد نظری سے بچنا بہت مشکل ہے، کان کو غیبت سننے سے بچانا بہت مشکل ہے، آپ سوچتے چلے جائیں، زبان کو غیبت کہنے سے بچانا بہت مشکل ہے نا. تو جو وہی اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں ہمارے اندر آئے گی تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کر دیں گے کہ ہماری فطرت اور ہماری عادت انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اچھائیوں والی ہو جائے گی. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، ہے نا. اس کے بلکس ایک دوسرا گروہ ہے، ایک دوسری جماعت ہے نا. کچھ لوگ ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، کہ یہ برے لوگ، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، کہ تمہارے اعمال مختلف، اسی کی تفصیل ہو رہی ہے. تو پہلا اعمال مختلف ہے، پہلا مختلف جو نیک لوگوں کی جماعت، اور دوسرا یہ کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، کہ جو بخل کرتے ہیں، جی ہے نا، حقوق واجبہ میں بھی نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ صدقات واجبہ، ہے نا. اور اس طرح کے آپ سوچتے چلے جائیں، غریبوں کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، قیدی کو چھوڑانا تو دور کی بات ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. جو ضروری چیزیں ہیں وہاں بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، اور واستغنا، بے پرواہی کی زندگی جی رہے ہیں، اور نہ رب کی مانتے ہیں نہ کسی کی مانتے. بس ایک عجب رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، واستغنا. جی اور پھر ساتھ میں کیا؟ وکذب بالحسنى،
کہ وہ وکذب بالحسنی کلمہ کا انکار بھی کرتے ہیں اور اچھی باتوں کے منکر بھی ہیں وہ. اب اچھی باتوں کے اندر تمام قرآن کو لے لیجیے، سنت کو لے لیجیے، شریعت کو لے لیجیے، دیکھتے چلے جائے. اب اس کے اندر دونوں ہیں. جب ہم کافر مراد لیں گے تو کافر قرآن کا منکر ہے، کافر جنت و جہنم کا منکر ہے، کافر سنت و شریعت کا منکر ہے، کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے نا. تو اس اعتبار سے اگر ایک اہل مومن ہے اور اس کی زندگی میں بھی اچھائیاں نہیں ہے تو اس اعتبار سے وہ بھی اس میں شامل ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ الْعُسْرَىٰ، ہے نا. تو جب اب یہ خرابیاں ہیں تو اب ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم دھیرے دھیرے اس کے لیے لِلْعُسْرَىٰ، عسر پریشانی، فصل یسر الاسرا، تو پریشان کن کام ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. مراد یہ ہے کہ جہنم والے اعمال کرنا ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے کہ اب اس کی فطرت بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ہی پہنچا کر چھوڑے گا. اب وہ جو برا وہ سوچے گا، جو کرنا چاہے گا، جیسے ایک اچھا آدمی ہے، جیسے پچھلے ہفتے میں نے مثال سے بتایا کہ مان لیجیے ایک شخص ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سے دینی حلقے سے جڑا ہوا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے. ایک ذہن بنتا ہے کہ یار کچھ بھی گناہ کا خیال آیا، اب اللہ حالات ایسا بنائے گا کہ وہ چاہ کر بھی انشاءاللہ العزیز گناہ نہیں کرے گا. تو اس کے برعکس جو انسان ان خامیوں کا خوگر ہوگا، فَسَنُ يَسِّرُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے دماغ میں ایک گناہ کے تعلق سے وسوسہ پیدا آئے گا اور اس کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جائے گی اور وہ گناہ کر چھوڑے گا. یہ من جانب اللہ ہے کہ اس کے اعمال ایسے، اس نے اپنی فطرت ایسی بنائی کہ ایک شخص کے لیے اللہ جنت والے اعمال کو آسان کر دے گا اور ایک شخص کے لیے جہنم والے اعمال کو آسان کر دے گا. یہاں پہ ایک حدیث بھی یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ پیدائش کے بعد جنت والے اعمال کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک بالش، ایک بتا کا فرق باقی رہ جاتا ہے. پھر نوشتہ تقدیر غالب آتا ہے، تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے. پھر وہ وہاں سے ایسے اعمال شروع کرتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک شخص پیدا ہوتا ہے، جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے نا. اس کے اور جہنم کے بیچ ایک بالش، ایک بتا کا فرق رہ جاتا ہے کہ نوشتہ تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور پھر وہ جہنمی جنت میں مطلب جنت والے اعمال کرنے لگتا ہے اور جہنم سے بچ جاتا ہے. تو اس لیے پچھلے ہفتے یہ بات آئی کہ ہم سب کو، اور ہم بارہا کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں، ہمیشہ اعمال پہ اللہ کا شکر بجا لانا ہے اور شکر کے ساتھ ساتھ استغفار کرنا ہے کہ اللہ اس عمل کیا کہتے ہیں کہ جو حقیقت تھی، کہ جو روح تھا، کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا. ہر بار کہ اپنا ہر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے تعلق سے ہے نا کہ جب نماز میں دل نہ لگے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، ہماری زندگی کی آخری نماز ہے. عشاء کے بعد پتہ نہیں میں فجر ملے گی یا فجر کی نماز ملے گی یا نہیں ملے گی، ہے نا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ ہر کوئی خیر و بھلائی کا کام ہم یہ سوچ کر کریں کہ یہ ہماری زندگی کا شاید آخری کام ہو، مزید اس طرح سے کچھ بھی. تو یہ چند سوچنے کی چیز ہے جو ہمیں انشاءاللہ العزیز بہترین اعمال پر کھڑا کر سکتی ہے. تو آج کا سبق یہاں سے کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ، اب اس کے لیے کیا ہے، دوزخ کے اعمال آسان ہو جائیں گے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کو کچھ کام نہیں آئے گا، اذا تردی، جب وہ گرنے لگے گا، جب وہ برباد ہونے لگے گا. کیا مطلب، اوپر سے سلسلہ چلا رہا ہے نا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیں گے. وما یغنی، اب جب کل وہ دنیا کے اعتبار سے اوپر کہ وہ آدمی بخل، دولت تھی، سب کچھ تھا، چاہتا تو خرچ کر سکتا تھا. ہمارے دن اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ہے نا. تو اب وما، جس مال کو، جس دولت کو حسود کر ہم رکھتے تھے، جس کو آگے اللہ تبارک و تعالی نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدد، انسان مال کو جمع کرتا ہے، وعدد، بار بار شمار کرتا ہے، گنتا ہے، یحسب ان مالہ، سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ. اور پھر سورہ توبہ میں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، کہ جو لوگ سونا چاندی یعنی دولت کو جمع کر کے رکھے جا رہے ہیں، ولا ينفقون، اللہ کے راستہ میں خرچ بھی نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کے اندر
فتقوا بیا جباہم، ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پشت کو جی جہنم، ان چیزوں کو، ان کے خزانوں کو، ان کی دولتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ بنا دے گا، اور اس سے ان کو داغا جائے گا، یعنی جلایا جائے گا، اور کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ جس کو لانفسکم تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بھلو اس کا مزہ چکھو، ہے نا۔ تو اس کا مطلب بالعموم تو وہ ہے کہ جو ضروریات جو ہے جی، جیسے جن کے اوپر زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے نا، یا قربانی، جو ضروری، جو شریعت نے جس کو ضروری قرار دیا، اس کے علاوہ ہے نا، اس کے علاوہ بھی اگر جیسے کہ آج کل ہم معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جہاں بالکل نہیں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہم بالکل دھکم تیل مسلمان پیسے مطلب لٹا رہے، خرچ کر رہے، اور جہاں اشد ضرورت ہے پیسہ خرچہ کرنے کی کہ ہماری بیٹیاں، کہ ہماری بستی اور ہمارے بستی کے غریب غربا، اور بلکہ دنیاوی اعتبار سے، اور وہاں خرچ کرنا تو کجا بلکہ اس کی غربت کی مذاق اڑائی جاتی ہے نا جی۔ تو اسی کو اللہ کہہ رہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ جب وہ جہنم میں اذا تردی گرے گا، گڈھے میں گرے گا، مراد یہ کہ جب وہ جہنم میں جائے گا تو اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ سو آج اس دنیا کے اندر ہم چاہیں تو چھوٹی سی چھوٹی ہے نا کیا کہتے ہیں، یا چھوٹا سے چھوٹا یا بڑا سے بڑا کام بھی ہم کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن بعد مر کے ہم بہت کچھ بھی کرنا چاہیں گے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں۔ آئے دن آپ دیکھیے کہ بیچارہ شاندار گھر، ایسا گھر کہ مطلب پورے دھنباد میں کسی کائے کے لیے وہ بیچارہ بن ہی رہا تھا، آج ہی گھر کا اوپننگ ہوا، کل وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور پھر اپنے پیچھے ایسی نسلیں چھوٹی ہیں کہ خیر یہ سب چیزیں ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کو بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی۔ یہی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیرات جو بھی ابھی دیکھیے پورے دنیا بھی اعتبار سے نا تعمیرات ہے نا، بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہے، اور یہ بن رہا وہ بن رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ یہ چیزیں تھیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے نا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بننے لگیں گی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور رہنے کے لیے تو کہ بس اتنا ہے کہ اللہ تبارک، زندگی گزارنے کے تو بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سر ڈھکنے کے لیے چھپر، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا، پیٹ بھرنے کے لیے رزق، حلال رزق عطا فرما دے جی۔ پیٹ بھرنے کے لیے تو میاں جناب کے کیا کہتے ہیں اسے، چوکھا روٹی بھی کافی ہے، اور نہیں بھرنے کے لیے تو دیکھ کا دیکھ بھی کم ہے، ولیمہ میں شاندار فری کا کھانا ہی مل جائے گا جی، سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا نمک کم تھا آج۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی والی جو زندگی تھی، صحابہ کرام کا جو ذوق اور مزاج تھا، اللہ مجھ گنہگار میں بھی عطا فرمائے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی سمجھ میں آ گیا ہے نا۔ تو ان کی جب وہ جہنم میں گریں گے ہے نا، جب وہ ہلاکت و بربادی کا شکار ہوں گے، تو ان کا مال جو ہے نا ان کو بچا نہیں پائے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور آگے اللہ کہہ رہے کہ ان علینا للہدی، کہ یقیناً راستے کا بتا دینا، راستے کا دکھا دینا، ہدایت تو علینا ہمارے ہی ذمہ تھا یا ہے نا۔ سو جب اللہ کے ذمے ہے ہدایت ہے نا، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ اور ہدایت ہمیں دکھائے بتائے، تو سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کام کر دیا کہ ہدایت کے واسطے اس سے پہلے خوب بات آئی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ نہ مطلب صرف ہمیں پیدا کر دیتا، صرف ہمیں پیدا کر دیتا ہے نا، یہ زمین اور یہ آسمان، یہ چاند سورج ستارے سب کچھ کافی تھا اللہ کو پہچاننے کے لیے کہ ہم پیدا ہوتے۔ کس نے ہمیں کہا کہ میرا باپ؟ بھائی ہم میں سے کوئی شخص اپنے باپ کو، جو ہم باپ کہتے ہیں، ماں کو ماں کہتے ہیں، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کیا دلیل ہے؟ جب ہم پیدا ہوئے ہم اتنے سمجھدار تھے کہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ پاتے یا پہچان، کچھ بھی تو نہیں، صرف یہ دلیل ہے کہ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دلیل ہے ہمارے پاس جو ہم اپنے باپ کو باپ کہتے ہیں؟ جب ہم عقل اور ہوش سنبھالنا شروع کیا تو سب نے کہا کہ یہ تمہارا ابا ہے، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری بہن ہے، اور یہ تمہارا وغیرہ وغیرہ، پورا خاندان ہمیں بتایا گیا۔ اس کے زیادہ کوئی دلیل ہے ہمارے پاس؟ تو پھر بھی ہم انہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ حالانکہ یہ چیزیں غلط ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اب دیکھیے ابھی میرے ذہن میں بات آ گئی، بھائی ایک بچہ ایڈاپٹ ہے، وہ گود لیا ہوا ہے، وہ شروع سے جس نے اس کو گود لیا وہ اسی کو باپ کہہ رہا، وہ پتا چلا 30 سال تک اس کو باپ ہی مان رہا ہے، تو سچ میں وہ اس کا باپ تو نہیں ہے نا جی؟ میری بات سمجھ لیں، اصل میں اس کی اس بات کے اندر جھوٹ ہو سکتا ہے نا، لیکن اللہ ہمارا رب ہے جس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی اور ایک نہیں کئی ہزار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں بتلایا، اور پھر اس بات کو ہم عقل کی کسوٹی میں پرکھے کہ نہیں ہم اس کو کیسے مانیں گے؟ بات سمجھ آئی جو ہم کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ہمارا باپ ہے، اس کو کتنا زیادہ اہمیت دیتے، جبکہ یہاں جھوٹ ہونے کی گنجائش
ہے نا، بلکہ جھوٹ ہو بھی جاتا ہے، جھوٹ ہی ہے. شریعت میں اس کو جو آج ہمارے معاشرے میں جو چلتا ہے ڈاکٹریٹ گروتھ کیا اس کو کہتے ہیں پوسٹ پالک، شریعت نے اس کو بہت پسند نہیں کیا ہے، یا اگر کسی طریقے سے ہے بھی تو اس کے اندر بہت مطلب وہ اس مسئلہ کو سمجھنا پڑے گا. لیکن کہیں نہ کہیں سے یہ جھوٹی تو ہے کہ اگر مان لیے میں ایک بچے کو گود لوں یا بچے کو گود لوں اور 30 سال تک وہ بچہ یا بچی ہم کو اپنا سگا باپی سمجھتا رہے اور ہم لوگ سمجھے اور ہم لوگ کہتے ہیں اس کو بتانا نہیں ہے. شریعت نے یہ مزاج نہیں دیا. خیر یہ ضمن یہ بات آگے سمجھانے کے لیے. تو ان علینا للہدیٰ کہ ہدایت تو ہمارے ہی ذمے ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھانے بتانے کے لیے نہ یہ کہ دنیا جہاں کا نظام بنایا، پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم پیغمبر ہے نا نبی برکت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن نازل فرمایا. اور اس طرح سے ہمارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری تھی ہدایت کو پہنچانا، راستہ دکھانا، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کے مطابق اپنا کام کر دیا ہے نا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے تعلق سے خوب بتایا، پھر معاملہ ختم تو نہیں ہو گیا نا. قرآن اب بھی ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے نا، پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین، اب سلسلہ دیکھیں آج تک سلسلہ چلا آ رہا ہے نا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور آخرت اور دنیا ہے نا، دنیا آخرت ہمارے ہی قبضے میں ہے. کہ کیا مطلب کہ دنیا کے اعتبار سے کہ احکام اللہ کا، شریعت اللہ کی ہے نا، اور زمین اللہ کی، حکم اللہ کا ہی ہوگا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ کہ دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، اب آخرت بھی اللہ ہی کا ہے، آخرت کا مالک بھی اللہ ہے. تب اس دنیا کے اعتبار سے جو افراد ہیں، جو لوگوں کے کام ہیں کہ جو اچھا کیا ہوگا یا برا کیا ہوگا، تب آخرت کا مالک بھی اللہ ہے. تو آخرت کے اعتبار سے جن لوگوں نے احکام کو بجا لایا ہوگا ان کے لیے ثواب ہے، اور جن لوگوں نے دنیا کے اندر احکام کی خلاف ورزی کی ہوگی، رب کو نہیں مانا ہوگا، انبیاء کو ستایا ہوگا اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی ہوں گی، تو آخرت کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ برا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا اور عذاب دے گا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ کہ ہمارے ہی قبضے میں دنیا اور آخرت ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ اور میں نے تمہیں اس آگ کے بارے میں ڈرا دیا، بتا دیا کہ جو دہکتی ہوئی شعلہ زن ہے، بھڑکی ہوئی، تلظّیٰ ہے نا، اوپر ذکر ہو چکا ہے جیسے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تم کو اس آگ کے تعلق سے بتا دیا، متنبع کر دیا، ڈرا دیا، خبر دے دی. تلظّیٰ جو بھڑکی ہوئی مراد جہنم ہے، دوزخ ہے. لا يصلها الا الاشقى اب اس میں کون جائے گا کہ تم میں کا سب سے بڑا بدبخت. لا يصلح اس میں داخل نہیں ہوگا مگر تم میں کا سب سے بڑا بدبخت، تم میں کا سب سے بڑا شقی، بدنصیب، بہودہ، بدبخت اس میں جائے گا. تمام چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد ہے نا، اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ان تمام ارشادات اور فرمودات کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ کو ایک نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، تو یہ ایسا بدبخت ہے کہ اس کا ٹھکانہ لا يصلح الا الاشقى کہ جہنم ہی ہے. الذي كذب وتولى اس کا معاملہ یہ ہے کہ کیوں کر جہنم میں جائے گا کہ کذب یہ دین کا بھی انکاری ہے، وتولى اور روگردانی کرتا ہے جب اسے بتایا جائے، سمجھایا جائے. تو وتولى یہ بات ماننا تو دور کی بات ہے بلکہ اور استہزاء اور استخفاف اور مذاق اڑاتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے. تو دین کو جھٹلاتا بھی ہے، منکر بھی ہے وتولى، اور بات ماننے سے منہ موڑتا ہے. یہ چیز ہے. اور یہاں سے دیکھیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى لیکن جو متقی و پرہیزگار ہوا وہ بچ جائے گا، اللہ اس کو بچا لے گا یا وہ بچا لیا جائے گا. ترجمہ دیکھیں الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اور جس نے اپنے مال کو یوتی آتا مال دیا، خرچہ کیا، جس نے اپنے مال کو خرچ کیا، جس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا. کیوں کیا؟ یتزکا نفس کی پاکیزگی کے لیے، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، اپنے اخلاق کو بنانے سنوارنے کے لیے. اچھا اس کا ترجمہ دیکھیں پھر اس کی میں تشریح کرتا ہوں. وما لأحد عنده من نعمة تجزى کیوں خرچ کیا ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متقی پرہیزگار کو وَسَيُجَنُّبُهُ جہنم سے نجات کا مل جانا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے طرف سے ہم سب کو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے ہولناکی سے بچا لے تو ایک بڑی بات ہے. کامیابی یہی تو ہے بھائی، کامیابی یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور دوزخ سے بچا لے. اور ناکامی یہی تو ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہیں
ہے نا، ناکامی یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یا ہم میں سے کسی کو جہنم کے قریب تک بھی پہنچا دے۔ تو جس نے اپنے مال کو خرچ کیا، کیوں خرچ کیا؟ تزکیٰ نفس کی پاکیزگی اور صفائی کے لیے، ہے نا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان بھی نہیں تھا جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو۔ ابھی دیکھیں بات کھلے گی، میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی بدلہ یا کوئی احسان بھی نہیں تھا کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، کہ نہیں، وہ تو صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کا متلاشی تھا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ اس کی تشریح دیکھیے، وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَىٰ، اس سے مراد بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ معاملہ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ کے زمانے میں کفار مکہ نے 7 غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، وہ غلام تھے اور وہ کفار کے قبضے میں تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یوں بھی خرچ کرنے کے معاملے میں ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے، بیواؤں کی کیا کہتے داد رسی کرتے، اور وہ ایک آپ نے واقعہ اگر سنا ہوگا کیا کہتے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما والا، کہ ایک بڑھیا تھی اور وہ آنکھ سے نابینا بھی تھی اور کمزور تھی، ہے نا، اور مدینہ کی ایک گلی میں تھی، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے اس بڑھیا کی خدمت کے لیے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے ہی اس بڑھیا کی خدمت، مطلب جو گھر میں پوچھا جھاڑو وغیرہ اور جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، عمر روز جاتے ہیں، روز دیکھ رہے ہیں یار ہم سے پہلے کون آگے کر کے چلا جا رہا ہے۔ تو ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے کہ بھائی لاؤ آج پکڑتے ہیں، آخر بھائی نیکیوں کے معاملے میں اتنا زیادہ حریص ہونے کے بھائی ہم جب آ رہے ہیں جتنا بجے آ رہے ہیں بھائی بندہ ہم سے پہلے کر کے جا چکا ہوتا ہے۔ تو ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں تاک پہ بیٹھے تو کیا دیکھتے ہیں، اس دن راز کھل جاتا ہے، چونکہ وہ بڑھیا نابینا ہوتی ہیں تو پہچان نہیں پاتی ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اپنا کام کر کے چل جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے کہ ابو بکر سے نیک اور اعمال کے سلسلے میں کوئی آگے بڑھ سکے۔ تو یہ تھے ابو بکر اور یہ تھے عمر اور یہ تھے صحابہ کرام اور یہ تھے مسلمان۔ کیا بتائیے کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے چلے گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو خرید کر آزاد کر دیا، ہے نا۔ اس طرح اور بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بہت مشہور ہے کہ کس طرح آپ جکڑے ہوئے تھے، اور پھر بھی قیمت بھی کیسی، ایک تو بازاری قیمت ہوتی ہے نا، مان لیجیے یہ موبائل ہے، اس کا ایک بازار کا ریٹ ہوگا، ہے نا۔ جب آپ اس کو ہم سے کہیں گے کہ بھائی جلیل بھائی ہم کو کہیں کہ مولانا صاحب آپ کو موبائل پسند ہے میں خریدنا چاہتا ہوں، اب انکار کیسے کریں؟ تو مان لیے ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے 1 لاکھ میں دیں گے، دیجیے گا، ہم کو بیچنے کا ملے تو ہم کیا کہیں گے 1 لاکھ۔ جی ہاں 1 لاکھ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اگر مان لیے اس موبائل کی قیمت 5000 ہے تو بہت مہنگا ہم 20000 کہیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں 1 لاکھ، ہے نا۔ تو اب اسی کو کہتے ہیں منہ بولی قیمت، جو ایک اس وقت بھی جو غلاموں کے کا بیع و شراء کی جو خرید فروخت ہوتی تھی ایک مارکیٹ اور بازاری بھاؤ تھا۔ تو ابھی میں کتاب جو مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں جو 7 اور اس کے علاوہ بھی جو بہت سارے غلامان کو خرید کے انہوں نے جو آزاد کیا ہے تو اس کا معاملہ ہے تھا کفار بیچنا نہیں چاہتے، ان کو تو ایذا اور تکلیف دینے میں مزہ آتا تھا نا، تو منہ بولی قیمت۔ اب سوچئے منہ بولی قیمت اس وقت کی کیا ہوگی۔ اس مکہ میں جو ایک کنواں تھا، اس کنواں کے بارے میں نے کہیں بتایا کہ مسلمان کو پانی پینے کی بڑی دقت تھی، وہ کنواں ایک یہودی کا تھا اور سارے مسلمان پریشان تھے، اور پھر اللہ کے نبی کی بشارت کے کہنے کے بعد کیا نام تھا وہ صحابی رسول تیسرے خلیفہ عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کنواں کو خریدا، اور اس کنواں کا ہی معاملہ یہ ہوا، اس کنواں کا جو اس وقت کا بازاری ریٹ ہو سکتا ہے اس بازاری ریٹ سے مطلب 100 گنا زیادہ قیمت میں، اور بالکل خرید لی گئی۔ تو خیر بہت سارے واقعات ہیں، ہے نا، جو ہمیں محمیز لگاتا ہے کہ خرچ کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت پوری امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ایسا نہیں ہے یہ سب صرف کہنے کو ہے کہ امت غریب ہم خرچ کر کے تو دیکھیں، صحیح جگہ پہ خرچ کر کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتا ہے۔ ابھی دیکھیے پاکستان کا ایک ادارہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، وہاں کے جو ذمہ دار ہے مفتی رفیع عثمانی دامن برکت، ابھی چند دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا تو ان کا انٹرویو آیا، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بہت بڑا ادارہ جیسے اپنا ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند ہے نا، اسی لیول کا ہے، بہت بڑا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ دارالعلوم ہے وہاں کا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے
مطلب مدارس کے ورکر جو بھی کے لیے ذمہ داروں کام کرنے والوں کی جب میں نے تنخواہ بڑھائی تب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد دے گی. پیسے کے تعلق میں بات کر رہا ہوں. ابھی ہم سب کا ایک ذہنی بن گیا. جبکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, کیا مزدوروں کو اس کی اجرت دے دو, آگے یاد ہوگا نا, اس کا پسینہ. اور ابھی ایک عام ذہن بن گیا کام, ارے اب دوڑاتے رہ گئے نا جی, گھر میں بس چھوٹا 10 روپے کا بھی کروڑپتی آدمی ہے, وہ کروڑپتی آدمی ہے وہ, اور 10 روپے کا بھی کام کروائے گا, اب وہ آپ تقادم لے کے ڈائی لے کے دوڑتے رہیے. شریعت نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے. تو وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى, تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے کیا اس کو کہتے ہیں غلام کو آزاد کیا خرید کر. اور الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ. جی, وَمَا لِأَحَدٍ, ان کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ ادا کرے. کیا مطلب, دیکھیے ایک تو احسان ہے, کیا مطلب, یہ رونق بھائی ہیں کسی مقابلے میں کسی وقت میں ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کہ بھائی ہم راستے میں تھے, اجنبی تھے, سفر میں تھے, ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے نا, پتہ چلا راستے میں رونق بھائی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے ہماری ہیلپ کی, ابھی احسان ہوا نا. اب اللہ ان فیوچر کبھی ہمارے حالات بہتر کر دیے اور کبھی ان کو ہماری ضرورت پیش آئی, تو یہ اخلاقی فریضہ بھی ہے نا کہ ہم ان کے اس احسان کو نہ بھولے, اور زیادہ سے زیادہ ہم ان کی اعانت پہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی یہ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. ہم بھی ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کیے, یہ تو ہے ہی ہے, لیکن اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیکی کے اوپر جو حریص ہے کہ وما لأحد عنده, ان کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے وہ جس کا بدلہ چکا رہے ہیں. بس یعنی کوئی احسان نہیں. دیکھیے بیچارہ غلام وہ قیدی میں ہے وہ, یا آج کے اعتبار سے جو بہت سارے قیدی جو جیل میں ہے, ہمارا ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور ان محبوسین اور ان مقیدین کو سلاخوں سے چھڑوانے کے لیے حد طلب سے کوشش کرے, جو جس عہدے میں ہے, جو جس اعتبار سے کوشش کر سکتا ہے. ایک آدمی بہت مالدار نہیں, وہ وکیل ہے, اب وہ اپنی وکالت کے ذریعہ, اب ایک آدمی وہ وکیل نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت سے نوازا ہے, وہ اپنی دولت کے ذریعہ. ایک آدمی یہ دونوں میں سے کچھ نہیں ہے, لیکن وہ صاحب الرائے, وہ بہترین مشورہ دے سکتا ہے, وہ اپنی رائے کے ذریعہ جس سے جو ہو سکے. تو اسی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ احسان نہیں بلکہ صرف اور صرف کس کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی. اب آگے دیکھیں, الا ابتغاء وجه رب الاعلی, تو معاملہ یوں, ان کے ابا جان ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹا ابو بکر سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, جب آپ غلام آزاد کر ہی رہے ہیں, سب سارے بیچارے جو جن کو آزاد کیا گیا سارے غلام اور کمزور صحابہ کرام تھے, تو ان کے ابا جان ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے ابو بکر سے کہا کہ بھئی جب آپ غلام کو آزاد کر ہی رہے ہیں تو کچھ مضبوط اور تھوڑا عظیم الجثہ غلام آزاد کریں, تاکہ ان فیوچر کبھی آپ کو ضرورت پڑے, دشمن سے لڑائی ہو جائے, کوئی ایسی چیز ہو جائے تو یہ آپ کی مدد کر سکے. الا ابتغاء وجه رب الاعلی, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان میرا مقصد یہ نہیں ہے, دیکھ رہے میرا مقصد یہ نہیں. ابھی دیکھیے, ابھی ہم شادی کے ان کے ساتھ ہم خیر و بھلائی کریں تو اب فون ایک مائنڈ سیٹ ہوگا, نہیں ہفتے بیٹے میرے پکش میں رہے, ہے نا, ایک مائنڈ, وہ انیشلی چیز ہے, ایک ذہن بن جاتا ہے. ابھی ہم فلاں آدمی کے ایک کپ چائے پلا دیں گے, اب ہمارا ذہن بن جائے گا کل کو ہمارا وہ والا معاملہ ہے, اب یہ تو میرے خلاف بول ہی نہیں سکتا, ایک ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں. اور مارکیٹ میں یہی چل بھی رہا مارکیٹ میں یہی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ نہیں, میں اس مقصد کے لیے انہیں آزاد نہیں کیا ہوں, میرا تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ ان فیوچر اگر کچھ معاملہ ہو جائے تو یہ ہماری مدد کرے, ہیلپ کرے وغیرہ. یہ دین ہے, یہ شریعت ہے, کہاں سے لائیں گے ایسا ضبط. اس سے پہلے میں کئی بار کہہ چکا ہوں, پھر میں آج اس بات کو دوہرا دوں کہ ہم اگر کبھی ہمارا کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے نا, ایک تو احسان ہے, احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے, اور پھر احسان جتلانے سے بچا کیجیے, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ خیر ایسے کیجئے جیسے آپ نے کیا ہی نہیں, ایک دم دوبارہ ایک دم بھول جائیے, فنادا نسیم منسیہ, بھولی بسلی بنا دیجئے اس کو. جی آپ خود عمل کیجئے یا کسی کے ساتھ خیر کیجئے. یہ جناب آصف صاحب ہے, اب وہ میں بارہ کہتا ہوں, ہنسی آتی نا, یہ جو اچھا وہ جو ہم جو پٹکی گئے تھے اور ہم جو آپ کو یہ کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے, ہم جو آپ کو چائے پلائے تھے, نہیں یہ جملہ اچھا نہیں ہے, بس یاد. تو یہ تو چھوٹی چیز ہے. اب مان لیجئے مثال کے طور پہ بھائی ایک غریب کو آپ نے عید کے موقع سے کپڑا عطا کیا, ایک غریب کو آپ نے عید کے موقع سے کپڑا دیا, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. لیکن اگلے ہی دن 100 آدمی کا مجمع تھا, اس میں آپ کے وہی ضمیر ادھر آنا, اب آپ 100 کو دیکھ رہے, یہ وہی ضمیر ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی اور عید کے دن میں ان کے پورے خاندان والوں کو کپڑا عطا کیا.
آپ نے تو کہہ دیا. آپ جس کو آپ نے عطا کیا اس سے جا کر پوچھیے اس کی کیا حالت ہے. دیکھیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جی. ایک کمبل دیتے ٹھنڈی کے زمانے میں, 10 موٹا موٹا آدمی پیٹ نکال کے سیلفی لے رہا ہوتا, نہ دے آپ, نہ دے کمبل. کسی غریب کی غربت کا مذاق اڑانا یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے نا. تو الا ابتغاء وجه رب الاعلى ولا سوف يرضى. تو یہ چیزیں ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا ایک تو یہ بدلہ ہے, سمجھے نا, اور دوسرا چیز یہ کہ ہاں کہ جب ہم کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کریں تو سورہ دہر میں بھی جب ہم لوگ سورہ درس قرآن شروع کیے تو اس میں بھی اس طرح کی بات آئی تھی, تفصیلی گفتگو آئی تھی کہ ہم امید بھی چھوڑ دیں, امید بھی چھوڑ دیں. یہ جناب ہے, کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کیا تو اب ہم ان کے ساتھ بھلائی کر کے ان سے بھلائی کی امید رکھنا بدلا ہے نا. بات سمجھ آ رہی؟ خوب سمجھے, سونے والے جاگ جائے. ارے بھائی ہم نے ان کے ساتھ ہم نے ان کو بریانی کھلائی, اب ہم نے امید لگایا اس کے گھر ہی بنے گا تو یہ ہم کو بلائے. دیکھ رہے بات سمجھ, یہ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کیا چھوڑ دیجئے. وہ گویا کہ آپ نے اپنی آخرت کے لیے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا. آپ کسی چیز کی امید رکھتے ہیں, بلکہ جناب یہ تو بدلا. ابھی سورۃ الدہر میں کھولو, اس میں تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھے لوگ کی صفات بتلائے کہ جب یہ کسی کی ہیلپ تعاون مدد کھانا کھلاتے ہیں تو وہ اتنی کی بھی امید نہیں رکھتے کہ وہ شکریہ ادا کریں. شکریہ شکریہ کے معنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے جی. تو اتنا بس وہ آپ بھول جائیے, معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے اور اللہ وہ دے گا. یہی تو ہے ولا سوف الا ابتغاء وجه رب الاعلى. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا وہ کس کے لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کے. اب دیکھیے یہ آیت شان نزول اور یہ آیت تو خاص ہے نا, اس حدیث کے روشنی میں آیت خاص ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, لیکن یہ حکم کیا ہے؟ عام ہے. نہیں سمجھے, یہ آیت خاص ہے لیکن کیا اب اگر ہم میں سے کوئی شخص اس کے اندر یہ صفات ہو کہ وہ آتا اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والا اور خرچ کرنے, ایک تو زکوٰۃ ہے اس طرح کی, اس کے علاوہ جی کہ جہاں ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا ہے, ہمارے بغل میں ضرورت مند بیٹھے ہوتے اسی سے پوچھتے بھائی کوئی ہے ضرورت مند, آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ضرورت مند سب سے زیادہ ہے, بلکہ زکوٰۃ کی رقمیں بھی اسے دی جا سکتی ہے, اور ہم ضرورت مند کو تلاش کرتے رہتے ہیں یہاں وہاں جا کر کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے ہے نا. پھر جب یہ چیزیں ہمارے پاس ہوگی تو ولا سوف یرضا, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا؟ راضی کر دے گا ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ خوش کر دے گا. کیا مطلب کہ اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عجیب بات کہہ دی کہ ولا سوف یرضا, اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا, یعنی جنت کی نعمتوں سے اور جنت کے انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مالا مال کر دے گا. تو یہ جو مرکزی چیزیں یہاں پر بتائی گئی اوپر میں کہ من آفا عطا کرنا, یہ جو اچھے لوگ بھی اس کے اندر سب سے زیادہ کمی آ گئی کہ مسلمانوں کے اندر دینے والی صفت بالکل ختم ہو گئی ہے نا. اور یہ 2 روپیہ 5 روپیہ 6 روپیہ اس کو دینا نہیں کہتے ہیں ہے نا, بلکہ اپنی وسعت ہے نا. بارہا ایک جملہ آپ سنتے ہوں گے جو بھی علماء اپنی وسعت جی اپنی وسعت, بلکہ ہمارا معاملہ جو ہے جو بیکار چیزیں مکروہات کی چیزیں جو بہت سارے لوگوں کو جو کھانے پینے کی عادتیں ہیں 100 روپے تو اس کے پیچھے خرچہ ہو جاتا ہوگا. گھر کا کھانا کیا ہے, گھر کا نظام کیا ہے نا, یہ سب کچھ ایک طرف, اور جہاں عظیم جگہوں پہ دینے کی بات آتی ہے تو وہاں 5 10 100 یہاں تک معاملہ اٹک جاتا ہے. اپنی حیثیت ہم ڈاکٹر کے پیچھے 50,000 خرچہ کر دیتے ہیں, جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بیمار کا علاج صدقے سے کرو تو 50 روپے جیب سے نکال دیں. 50,000 کے مقابلے میں اگر واقعاً ہماری حیثیت 50,000 کی ہے تو وسعت کم سے کم تو 10,000 ہوا نا. آنکھ بند کر کے عطا کر دے اللہ کے راستے میں, پھر آپ اللہ. ابھی بہت سے لوگ کہتے ہیں صدقہ کیا تب بھی معاملہ نہیں ٹھیک ہو رہا ہے, تو آپ کی ہماری تو نیت ہی صحیح نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صدقہ سے, بسا اوقات کے بیچارے بہت سے مسلمان جانتے نہیں کہ صدقہ سے بھی علاج ہونا چاہیے. بہت سے حضرات جو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں وہ سب کام کرتے بھی ہیں, تو معاملہ ہوگا کیسے آپ لاکھوں کا علاج کرا رہے ہیں اور صدقہ نکال لیں 10 روپے, کیسے کام چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے, فہم دے. اب دیکھیں ان آیات میں کہیں نماز کا ذکر نہیں ہے اس صورت کے اندر. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا والتقوی. اب دیکھیں تقوی کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئی. اوامر الہیہ, اللہ کے حکموں کو بجا لانا, نماز اس میں ہے نا, اللہ کے حکموں کو بجا لانا نماز اس کے اندر ہے. اور نواہی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے بچنے کے لیے کہا اس سے رک جانا, تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی. تقوی وصدق بالحسنی, اچھی باتوں کو ایکسپٹ کرنا, پھر آگے انہی باتوں کو دہرایا. اچھا دوسری چیز جو گندی بات ہے بخل سے بچنا. استغنا کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پرواہ نہیں ہونا ہے نا, اور ہر بری باتوں کو اس کا ساتھ نہیں دینا, اس سے بچنا ہے. وکذب بالحسنی, جی
اچھی باتوں کا انکار نہیں کرنا، یہ چیزیں ان سے بچنا ہے، ان کو ایکسپٹ کرنا، اور آگے مزید پھر کہا گیا وَسَوْجَنَبُ الْأَتْقَى کہ اللہ تعالیٰ اس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متقی اس سے بچا لیے گئے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کس وجہ سے؟ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور ابھی تک چونکہ ہمارا وہ ذہن نہیں ہے، ہمیں وہ ماحول نہیں ملا، ہمیں وہ معاشرہ نہیں ملا، نہ ہمارے پاس وہ تعلیم ہے، اس لیے بسا اوقات ہم اچنبے کی حالت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی فہم اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی من جانب اللہ ہمارے دل کو اور ہمارے اعمال کو ایسا کر دے کہ ہمارا اعمال خیر والا ہو جائے، اور ہمارا دل کو ایسا کر دے کہ خیر کے کام کے لیے ہمارا دل تڑپ اٹھے، اور ہر شعور و فکر والے کام سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے والا بنائے۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔